دوسرا بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے بارے میں ہم کچھ کہیں. میں باضابطہ طور پہ کل اس بارے میں ہم لوگ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ریاستیں ہیں، جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، ان میں جو مسلم لیڈران ہیں اور مسلمانوں کی جو ملی قیادت ہے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے علماء کی، اپنے مساجد کی، اپنے مقابر کی تحفظ کریں اور اپنی متعلقہ حکومتوں کے سامنے اپنی بات کو پوری ایمانداری اور ہمت کے ساتھ رکھیں. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے، کسی نے کہا ہے نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو وہ لوگ جن کو اتر پردیش میں قائد بنایا گیا مسلمانوں کا، اگر وہ صرف پریس نوٹ جاری کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ادا ہو گیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا دھوکہ ہے. مولانا سیاسی سازش کے شکار ہوئے ہیں، اور سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں ان کا جواب بھی سیاسی طریقے سے ہی دیا جاتا ہے. تو چاہیے کہ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں وہ مولانا کے بے قصور ہونے کو بڑے مثبت قدم میں حکومت کے سامنے رکھیں، وزیر اعلیٰ اتر پردیش سے ملاقات کریں، اور اگر ضرورت پڑے تو بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر بھائی مودی جی سے ملاقات کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں. اس لیے اگر یہ لوگ صرف یہ کہتے رہیں کہ جی ہم نے وکیل کروا کے دے دیا ہے تو اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اور یا یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پریس نوٹ جاری کر دیا، اس سے بھی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. حقیقت سے نظریں جو ہیں وہ نہ چھپائیں، بلکہ تمام معاملات کو پوری ہمت، استقامت اور صبر کے ساتھ جو ہے اس کو حکومت کے ساتھ رکھیں. یہ ملک میں ہم سب لوگ اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اسی زمین میں ہم نے دفن ہونا ہے. ہمارے آب و اجداد کا دیش یہ ہے. تمام اقوام کے ساتھ ہماری پیار اور محبتیں جو ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں، اور آنے والے دور میں بھی یہ قائم رہیں گی. پھر کیا بات ہے کہ جب بھی کوئی قانونی ادارہ ایسی کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر ہم ان اداروں کے سربراہوں سے کیوں نہیں ملتے؟ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اتر پردیش کے جو، مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی دریغ نہیں ہو رہا کہ جو دو بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند ندوۃ العلماء اور اسی طرح بریلی شریف میں جو بڑے ادارے ہیں، اور اس کے بعد مزار علوم سہارنپور، ان حضرات کے جو سربراہ ہیں، ان اداروں کے جو سربراہ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے موقف کو صحیح طریقے کے ساتھ اپنے وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس انداز سے کام کریں گے تو کچھ بڑی بات نہیں ہے کہ حکومت کے جو ارباب ہیں ان کے سامنے حقیقت حال کھل کے سامنے آئے، اور وہ جن لوگوں نے بھی سیاسی سازش تیار کی ہے تو اس کو ناکام کر دیا جائے. تو میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میں ضلع برنالہ کے گاؤں رائسل میں جو قبرستان جو بیچ دیا گیا اس کے دورے پر جا رہا ہوں، اور میرے ساتھ تمام احباب موجود ہیں. وہاں حکومت کے ارباب سے بھی، ضلع پرشاسن سے، ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات ہوئی، ہم نے ان کو وہاں بلایا ہے، اور پولیس اعلیٰ افسران کو بھی وہاں بلایا ہے، تاکہ پچھلے 4-5 دن سے یہ جو مسئلہ چل رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی قانونی کارروائی جو ہے وہاں پر نہیں ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج کارروائی بھی ہوگی اور ہم مقدمہ بھی اس میں درج کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہاں جو ناجائز قبضہ ہو گیا اس کو ہٹا کے واپس قبرستان جو ہے وہ مقامی مسلمانوں کو دیا جائے گا. آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے تمام کام بنتے، اور اللہ ہی کی مدد سے ہم لوگ یہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ